سے نیوکلیر پاتھ چوز کرتا ہے جو کہ خطے میں خطرے کے باعث بھی بن سکتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایران ہو سکتا ہے کہ ان نیگوسیشن ٹاکس کی وجہ سے کچھ ٹائم لے رہا ہو تاکہ اس کا نیوکلیر پروگرام دوبارہ سے ری بلڈ ہو جائے اور وہ دوبارہ سے اپنے نیوکلیر پاتھ کو چوز کرنا شروع کر دے. کیونکہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جون سے لے کر اگست تک 2026 میں نیکسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے جب امریکہ دوبارہ کہے کہ ایران نیوکلیر ویپن یا نیوکلیر پاور بننے کے قریب ہے. کیونکہ ایک سال ایٹ لیسٹ ایران نیوکلیر پروگرام میں پیچھے گیا ہے, لیکن ایک سال بعد دوبارہ ہمارے پاس یہ رپورٹس آنا شروع ہو جائیں گی کہ ایران از گونا بیکم اے نیوکلیر اسٹیٹ, جو کہ ایران کے لیے اور خطے کے لیے, خاص طور پہ خطے کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ امریکہ پھر پریشر میں آئے گا اور پھر امریکہ جو ہے وہ بزی ہو جائے گا مڈل ایسٹ میں, اور امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ مڈل ایسٹ میں بزی ہو. مائکروسافٹ کے پاکستان آئی ٹی انڈسٹری پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اب ڈیئر یہ کویشچن جو ہے یہ ایک آئی ٹی ریلیٹڈ کویشچن ہے. میں صرف اتنا آپ کو کہوں گا کہ دیر آر آلریڈی لاٹ آف سافٹ ویئر کمپنیز ورکنگ ان پاکستان, اور آنے والے وقت میں اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ سافٹ ویئرس کی پاکستان میں آئیں گی. آلریڈی پاکستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ریموٹ جابس کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے امریکن کمپنیز کے ساتھ, تو ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں ہوتا. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اب دنیا گلوبل ہو چکی ہے, کمپنیز جو ہیں وہ آپ آن لائن کام کرتی ہیں, کمپنیز کا جو ہے وہ ایک طرح سے آفس بنانا کوئی ضروری نہیں ہے. اب ناؤ آئی ایم رننگ مائی کمپنی, جس کے بہاف پہ میں آپ سے میں نیوز ایجنسی رن کر رہا ہوں, میں اس نیوز ایجنسی کی بہاف پہ آپ سے بات کر رہا ہوں آن لائن, تو میرا کوئی آفس نہیں ہے, دس از مائی آفس جہاں سے میں آپ سے بات کروں. تو جو آفس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. کمپنیز آہستہ آہستہ اپنے آفسز دنیا سے ختم کر رہی ہیں, دے آر ورکنگ آن لائن, کیونکہ دنیا ایک طرح سے گلوبل ولیج کے طور پہ بن گئی ہے. ناؤ ایوری ون از ورکنگ آن لائن, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور جو ہے وہ نئی کمپنیز آ جائیں گی. سو ون شوڈ وری اباؤٹ دیٹ. خیر, ہیوی مین ٹو دا ٹاپک, بیکاز ہمارا ٹاپک اس ٹائم ایران کا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. وہ یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ اچھا, جب اینکر نے ایک کویشچن پوچھا ان سے, اینکر نے کہا کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی, ان کی ہیلتھ کیسی ہے. دیکھیے ابھی آپ نے ایک سوال, بڑا اچھا سوال پوچھا کہ ان کی ایج کیا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا ہی از 80+, پروبیبلی ہی از 87-88 ایئرز اولڈ. اب 87-88 ایئرز اولڈ کا آدمی جو ہوتا ہے وہ آبویسلی اس کی صحت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے نا, ایک ایج کے بعد آپ کے ساتھ جو پرابلمز ہیں, ورنبلٹیز ہیں باڈی کی, وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق, انہوں نے بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کیا ہے کہ آئی میٹ ہم ٹوڈے, ہی از ان اے ویری گڈ شیپ اینڈ ان اے ویری گڈ ہیلتھ, دا ہول سسٹم از اسٹیبل اینڈ انٹیکٹ. 2 بڑے انپورٹنٹ میسیجز انہوں نے دیے ہیں عباس عرقچی صاحب نے, کہ ایران کا پورا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل ہے, وہ انٹیکٹ ہے, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کو صحیح طریقے سے چلا رہی ہے, تاکہ دنیا کو اس چیز کا میسج چلا جائے کہ ہمارے اندر کسی طرح کی سول وار کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی طرح کی لڑائی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور معاملات ایران کے بہت اچھے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ, اگلا بڑا بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ عباس عرقچی صاحب نے دیا ہے, وہ یہ دیا ہے کہ ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہے اور میں ان سے آج ملا ہوں. اٹ شوز کہ انہوں نے ایک طرح سے دنیا کو میسج دیا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اٹ از سٹنگ اسٹرانگلی, اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ حیات ہے, وہ زندہ ہے, اور وہ ملک کے انٹرسٹ کا خیال رکھتی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ میسیجنگ کرنا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے دنیا کو, تاکہ اگر آپ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کوئی ملک آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے, اٹیک کرنے کی کوشش کرے, تو وہ میسج دے کر یا سگنل دے کر یا وہ ایکشن دے کر اگلی جو کنٹری ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ سے زیادہ, ورڈ سے زیادہ آپ کے ایکشنز سپیک کرتے ہیں. جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم پہ وہ کس طرف جائیں گے یا آپ کس طرف نہیں جائیں گے. تو ایکشنز آر ویری امپورٹنٹ ان انٹرنیشنل ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. اگلا بڑا امپورٹنٹ آپ کو میں بات بتاؤں گا, ایران بیسکلی میسیجنگ کر رہا ہے کہ ایران وانٹس ٹو ٹاک ود دا ورلڈ. ایران جو ہے وہ جب دنیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہا ہے, تو ایران کی طرف سے جو میسیجنگ گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ اب بات کرے گا امریکہ کے ساتھ, اب بات کرے گا خاص طور پہ یورپین 3 ممالک کے ساتھ, جس میں جرمنی ہے, جس میں یو کے ہے, برطانیہ ہے, برٹن ہے, اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ملک جو ہے وہ فرانس ہے. تو فرانس کے ساتھ بات کرے گا, یو کے ساتھ کرے گا ایران بات, اور جرمنی کے ساتھ بات کرے گا, تاکہ وہ ان ممالک کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل کرے, اور ان ممالک کو جو ہے وہ اپنے کنسرنس سے آگاہ کرے, ان کو اپنے کنسرنس بتائے کہ ایران کے کیا اس ٹائم معاملات ہیں, اور ایران جو ہے وہ کیا نیوکلیر ویپن بننا پاتھ چوز کرنا چاہتا ہے, یا ایران جو ہے وہ نیگوسیشن کر کے کوئی اور نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں ایک نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ ایران نے کی تھی, جو 2018 میں جو ہے وہ JCPOA کے نام سے ڈیل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تب سے ایران پہ دوبارہ سے امریکہ نے سینکشنز, ہیوی سینکشنز لگا دی تھی, جس سے ایران کی جو